قیامت کے دن جو اللہ نے دینا تھا اسے محروم ہو جاؤ، اسے محروم ہو جاؤ۔ تو اس لیے بھائیو لوگوں کا حق ادا کرنا کریں، اور لوگوں کا حق وہی ادا کرے گا جو اللہ کا حق ادا کرنا سیکھے گا۔ اسے اللہ کا ڈر نہیں، وہ لوگوں سے ڈرے گا۔ بھائی ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے، ان کے پاس باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا، باپ بیٹے کو لے کے آیا کہ حضرت جی میرا بیٹا ہے، بڑا نافرمان ہے، اس کو ماں باپ کے حق بتائیں کہ ماں باپ کے اس پہ کیا حقوق ہے۔ تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ بھائی تم نے پہلے اس کو یہ بتایا ہے کہ اس پہ اللہ اس کے رسول کا کیا حق ہے؟ کہا جی یہ تو نہیں بتایا، اٹھ کے چلا جاؤ، یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤ۔ جو بڑوں کا حق ادا نہیں کرتا وہ چھوٹوں کا بھی حق ادا نہیں کرے گا۔ تو حقوق العباد وہی ادا کرے گا جسے اللہ کا ڈر ہوگا، جسے اللہ کا خوف ہوگا، جس کو اللہ کا سامنے کھڑا کرنے سامنے ہونے کا یقین ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ اللہ کے ڈر سے پھر کیا کرے گا؟ بھی اللہ کا بھی حق ادا کرے گا، بندوں کا بھی حق ادا کرے گا۔ اور آپ کے لیے مثال کون ہے بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آ رہے پریشان تھے۔ کیوں پریشان تھے؟ کہ رات کے اتنے سے پہر میں اتنا لمبا سفر ہو گیا، تو کیسے مانیں گے؟ مکہ سے مدینہ 1 ہفتے کا سفر، مدینہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر گھوڑے پر، پھر بیت المقدس سے عرش مولا ہزاروں سالوں کا سفر 1 رات کے پہرے میں ہو گیا، تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے وقت میں اللہ نے وقت روک دیا۔ لوگ کیسے مانیں گے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی مانے یا مانے، ابو بکر ضرور مانے گا۔ کیوں مانے گا؟ فرمایا اس لیے کہ آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام کیا ہے بھائی؟ صدیق۔ اور بتانا جو نبوہ میں عجیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل صاحب سدرۃ المنتہا پر رک گئے تھے نا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے حکم ہی نہیں ہے، یہاں تک بس۔ جبرائیل عجیب بات کے راستے میں چھوڑ کے فیصلہ مجھے حکم ہے ایک بارش آگے گا تو چل جاؤ۔ اللہ کے نبی کو پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اوپر لے کر اوپر سدرۃ المنتہا سے اللہ اور میرے نبی کے درمیان 70,000 نور کا پردہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر نا تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، اکیلے پہلا سفر ہو رہا، کوئی انسان فرشتہ اوپر نہیں جا سکا، کوئی انسان اوپر نہیں جا سکا۔ آج اس عرش پر پہلے دفعہ انسان قدم رکھ رہا ہے، کون سا انسان؟ کہ جس کی وجہ سے عرش کو بلندی ملی، آج وہ شخصیت اس پہ قدم رکھ رہی ہے۔ تو جو اوپر جا رہے ہیں تو اللہ کا جلال بڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ کے جلال کا روح دبدبا دلوں میں آ رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، فرشتہ ایک آواز آ رہی، آواز دینے والے کہہ رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، آگے چلیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے، آپ چلیے آگے چلیے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آواز سنی، اللہ کے نبی کے دل کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ آواز سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی، آواز ان کی تھی۔ خیر اللہ سے ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے، یہ 2 باتیں پوچھی، یا اللہ ابو بکر تو زمین پر، اس سے پہلے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوسری آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تو عابد نہیں، آپ تو معبود ہیں، آپ تو رب ہیں، بندے تھوڑی ہیں کہ آپ بندگی کریں گے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کو اوپر آتے ہوئے دیکھا نا تو آپ کے دل پہ گھبراہٹ، میرے جلال کا روگ تھا، تو میں نے کہا بھی کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کی آواز سے آپ مانوس ہوں، آپ کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے، تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر سے بڑھ کر آپ کا کسی کا تعلق نہیں، تو اس سے میں نے ابو بکر کی آواز نکالنے کے لیے فرشتہ کھڑا کر دیا ہوا تھا، اس نے ابو بکر کی آواز نکالی، آپ کے دل کا روگ ختم ہوا۔ اور رہی میری نماز پڑھنا، اور میری نماز یہ ہے کہ میں ہر وقت آپ کی امت پر رحمت بھیجتا رہتا، آپ کی امت پر رحمت بھیجتا رہتا۔ اتنی بڑی ہستی ہے کہ جو حضور کے دل کی تسلی کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو سخت جملہ کہہ دیا ہے کہیں میری پکڑ نہ ہو،